رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دور کے بارے میں دو واقعات بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا میرے دل میں بھی نوجوانوں کی طرح جذبات تھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن بشر ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کا لخت جگر ہوں۔ میرے دل میں بھی جیسے قریشی نوجوانوں کے دل میں مختلف امنگیں تھیں، مختلف ولولے تھے، میرے دل میں بھی خیالات پیدا ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے میری ان خیالات کی بھی حفاظت فرمائی۔ کیسے؟ نبی کریم خود بیان کرتے، کہا میرے ساتھ ایک قریشی نوجوان تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا ہر روز آئے روز تم مختلف محفلوں میں شرکت کرتے ہو، تم شادی بیاہ کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہو، آج تم نے میری بکریوں کو چرانا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جاؤں گا اور فلاں فلاں کی جو شادی ہو رہی ہے ادھر جو محفل ہونی ہے، ادھر جو ہلڑ بازی ہونی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس سے کس طرح مزہ حاصل کرتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس مجلس کا، اس محفل کا مشاہدہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اور نبی کریم نے کہا میں اس محفل اور مجلس کے قریب پہنچا، میں نے پوچھا یہ وہی محفل ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں کی شادی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی میں نے ان کے گانوں کی طرف اپنے کان کو لگانا چاہا مجھے اتنی گہری نیند آئی، میں سو گیا۔ اللہ رب العزت نے لہو و لعب سے، گانوں سے، ایسی گندی محفلوں سے بچپن ہی میں میری حفاظت خود کی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا مجھے نیند آ گئی، اور میری آنکھ تب کھلی جب سورج نکل آیا۔ اللہ نے سلا دیا اتنا لمبا۔ نبی کریم نے کہا پھر ایک مرتبہ زندگی میں یہ واقعہ ہوا۔ کل زندگی میں بعین ہی اسی طرح دو واقعات ہوئے۔ نبی کریم نکلے، اس محفل کو اور مجلس کا احوال دیکھیں، کیسے عظیم نبی ہیں، کیسے معصوم پیغمبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں ہوتا کیا تھا۔ وہ دیکھنے جانا چاہتے تھے، مشاہدہ کرنا جانا چاہتے تھے۔ آج بڑے بڑے سکالرز، علماء محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، کوئی اس سے مستغنی نہیں۔ اور ہیلو حجت کیا کیا جاتا؟ ہم صرف دیکھ رہے ہیں جی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، صرف دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا پھر رد کریں گے، معاذ اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ گئے، کہا یہی ہوا جب میں نے کان کو ان گانوں کی طرف متوجہ کیا مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ اور پھر یہ ماجرا جب ہو گیا دو مرتبہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں سمجھ گیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مجلس کو دیکھیں بھی۔ اچھا ایک بات بڑی عجیب ہے، اگرچہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جبریل امین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک، جب وہ واقعہ آئے گا آپ نبی کریم کی کفیات کے بارے میں سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رعب پیدا ہوا، لیکن نبی کی ٹریننگ بچپن سے ایسے واقعات کے ساتھ ہو رہی تھی، اور نبی کریم کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی رہتی تھیں تاکہ آپ کو تیار کیا جا سکے، آپ کی ٹریننگ ہو سکے۔ ایک دم آپ کے لیے بہت بڑا دھچکا نہ ہو کہ آپ کے اوپر فرشتہ نازل ہو گیا ایک دم، تو یہ بہت بڑا دھچکا ثابت نہ ہو۔ اس کے لیے بچپن سے، کیوں میں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ الفاظ کہے تھے، عباس کو۔ ایک مرتبہ بچپنے ہی میں نبی کریم چھوٹے تھے، بچے اپنے چچاؤں کی مدد کر رہے ہیں، پتھر پکڑا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرتا پہنا ہوا اور نیچے تہمد باندھا ہوا، تو سارے بچے کرتا اور تہمد اتار کے اپنی تہمد اور کرتے کو کندھے کے اوپر رکھ کے ان کے اوپر پتھر رکھ رہے تھے تاکہ جسم کو پتھر نہ چبھیں۔ اپنے چچاؤں کی مدد ہو رہی ہے۔ چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی تہمد اتار لیجئے، کندھے پہ رکھیے اور پتھر اٹھا کے لے آئیے۔ نبی کریم نے چچا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیسے ہی تہمد اتارا، نبی کریم کہتے ہیں میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا، بے ہوش۔ بچپن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گانوں کی محفلوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت۔ 70 کا ننگا کم عمر کا بچہ ہے،
सतर नंगा हुआ, नहीं बेहोश हो गए। फिर एक मर्तबा अब्बास ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उठाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश खा के गिरे। इन दो वाकयात के बाद अब्बास कहते हैं, नबी करीम ने एक मर्तबा छोटी उम्र में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में मुझे कहा था, ये बात क्या बात कही थी कि मुझे बरहना किसी के सामने आने से मना कर दिया गया। ये नबी, इनको बचपन में ये इदराक और शऊर हो रहा है कि किस किस्म की मजालिस और महफिलों से अल्लाह इनको दूर रख रहा है और किस किस्म के प्रोटोकॉल्स और ज़ाब्ते इनके लिए मुरत्तब किए जा रहे हैं। खुद कम उम्री में अपने चचा को कह रहे हैं, मुझे बरहना किसी के सामने आने से मना कर दिया गया है। चचा अब्बास कहते, कम उम्र बच्चे थे, मैंने लोगों के सामने ये बात इसलिए बयान नहीं की कि मुआद अल्लाह लोग ये ना समझे कि इसके दिमाग में शायद कोई नऊद बिल्ला कोई ऐसी बात आ गई है। यानी ये बात उन्होंने राज रखी और नबूवत आ जाने के बाद इस बात का इंकिशाफ किया कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बात कह दी थी। अगरचे तब तक फरिश्ता नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी जजमेंट उन अहवाल से कर ली थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजत के हवाल थे। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे के अंदर अबू तालिब की सरपरस्ती के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शाम का सफर किया, बहीरा राहब का जो वाकया और उसके आगे से तमाम वाकयात को शुरू करेंगे। من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد